مریم اورنگزیب صاحبہ کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت عمران خان کی جان کو شدید قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، ان کی صحت کی مسائل ہو سکتے ہیں، اور وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے کے پی کے کسی جیل کے اندر رکھا جائے تاکہ وہاں پہ عمران خان محفوظ رہیں، ان کی صحت کو، زندگی کو کسی قسم کی خطرات لاحق نہ ہو، کیونکہ اس وقت جو ہے عمران خان کے جو سیاسی مخالف ہیں ان کو حکومت دی جا رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لیڈرز ہیں وہ عمران خان کے خلاف مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں، اور عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو سیاسی وجود ہے وہ چیلنج ہوتا رہے گا، ان کی جو سیاسی حیثیت ہے وہ چیلنج ہوتی رہے گی، ان کا جو سیاسی مقابلہ ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ بچانے کے لیے کسی بھی حد تک یہ جا سکتے ہیں۔ تو ان خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، عقل مندی، دانش مندی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل کی بجائے کے پی کی کسی جیل کے اندر شفٹ کیا جائے تاکہ عمران خان کی صحت، زندگی جو ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے۔ پھر کمشنر راولپنڈی جو ہے انہوں نے قاضی فائز عیسی صاحب کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگائے ہیں، اور قاضی فائز عیسی نے کیا اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کی بجائے اس نے میڈیا کا سہارا لی۔ اب اگر وقت کا قاضی ہی اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے پیش نہیں کرے گا اور اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کے لیے میڈیا کا سہارا لے گا، پھر عوام عدالت کی طرف کیسے دیکھے گی؟ تو عقل مندی کا اور جو قانونی ڈیمانڈ ہے وہ تو یہ تھی کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بینچ بناتے، سو موٹو لیتے، سپریم کورٹ کا بینچ بن جاتا، وہاں پہ جی اپنے آپ کو پیش کرتے، وہاں پہ کمشنر صاحب کو بھی کہتے کہ آپ کے پاس جو ثبوت ہے وہ سامنے لے کے آئیں۔ قوم کو بھی پتہ چل جاتا کون جس مشکل میں، مصیبت میں مبتلا ہے، قوم کو پتہ چل جاتا کہ جو کمشنر ہے یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ واقعی کیا سچ بات کر رہا ہے، کیا اس کے پاس کوئی ثبوت بھی ہیں، اور ڈیفینیٹلی کمشنر کو بھی تحفظ مل جاتا کہ مجھے ایک بڑے فورم نے بلایا ہے، سپریم کورٹ نے، وہاں پہ میں اپنا جو الزامات ہیں میں نے لگائے ہیں، جو اقبال جرم کیا ہے اس کی سپورٹ میں میرے پاس کیا ایویڈنس ہے، اور میں کس لیول پہ چیف الیکشن کمشنر اور قاضی فائز عیسی صاحب کے اوپر الزامات لگا رہا ہوں، ان کو بھی موقع مل جاتا کہ یہ اپنے دفاع میں صفائیاں پیش کرتے۔ تو وقت کا تقاضا ہوتا ہے، ہمیں حالات کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے، اور اب کیا کہ کوئی ایس ایچ او جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف انکوائری کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیف جسٹس کے خلاف جو ہے ایس ایچ او 14ویں 15ویں اسکیل کا افسر جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف انکوائری کرے، اس کو بلاتے پھرے، تو ڈیفینیٹلی چیف جسٹس کے خلاف انکوائری سپریم کورٹ کے ججز ہی کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی پھر جو الزام لگانے والا ہے اس کو بھی تحفظ ملے گا کہ جب وہ سپریم کورٹ اس کو بلائے گی۔ تو وقت کا تقاضا ہے کہ سو موٹو لینا چاہیے، اور اس قسم کے جو کنٹروورسیز پیدا ہو رہی ہیں، الیکشن کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں، دھاندلی کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں، اس کا حل اور صرف عدالتیں ہی کر سکتی ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ صرف عدالتوں پہ ہی جا کے مطمئن ہوتی ہیں۔ آپ لاکھ کمیشنز بنا لیں کہ دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی، الیکشن میں کس حد تک ریگنگ ہوئی، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے نہیں ہوئے، تو آپ جو مرضی کمیشنز بناتے رہیں، کسی بھی سیاسی جماعت نے اس کمیشن کے اوپر متفق نہیں ہونا ہوتا۔ صرف اور صرف عدالت ہوتی ہے جس کے فیصلے کے ساتھ قانونی اتھارٹی ہوتی ہے، اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے۔ جب پھر فیصلہ عدالت دے دیتی ہے تو پھر اس کے اوپر آپ اختلاف کریں، تنقید کریں، بحث مباحثہ کریں، لیکن ایٹ دی اینڈ اخلاقی طور پہ آپ کو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے قوم کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، جی ڈی والے اپنے احتجاج کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے اپنے احتجاج کر رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کا اپنا موقف ہے، ہر دیگر سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی سمجھ لیں، پیپل پارٹی سمجھ لیں، اور باقی جماعتیں مولانا فضل الرحمان اپنا موقف دے رہے ہوتے ہیں، اور قوم پریشان ہو چکی ہے کہ یہ الیکشن کی صورت میں قوم کے اوپر کیا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ ہر سیاستدان جو ہے قوم کو اپنے ہی نظریے کے اوپر لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، قوم تقسیم ہوتی جا رہی ہے، بد امنی پھیلنے کے خطرہ ہے۔ 22 کروڑ عوام میں سے یقین کریں صرف 10 کروڑ عوام ہے جس کو صرف اور صرف ایک وقت کی روٹی ملتی ہے۔ 22 کروڑ میں سے 10 کروڑ کو صرف ایک وقت کی روٹی مل رہی ہے۔ پھر جب ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں پھر 24 گھنٹے 10 کروڑ عوام اس تکدو میں رہتی ہے، مشکل میں رہتی ہے، مصیبت میں رہتی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے لیے ایک وقت کا کھانا کیسے اپنے لیے ارینج کرنا ہے، کیسے جو حالات چاہ رہے ہیں، جو تقاضے ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے۔ مہنگائی عروج پہ ہے تو وقت کا تقاضا ہے سپریم کورٹ ایکشن لے، سو موٹو لے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا کہ آپ کے کیا ریزرویشنز ہیں، آپ کے ریزرویشنز ہیں تو اس کے حق میں ثبوت لے کے آئیں۔ پھر ڈیفینیٹلی جو وہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں لائیو میڈیا پہ اوپر چلنا چاہیے کہ کس کے پاس کیا ثبوت ہے، میڈیا دیکھے گا، ججز سوالات کریں گے، وہ اپنے ثبوت لے کے آئیں گے،
تو پھر یہ کنٹروورسی جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی. ادروائز اگر آپ عدالتیں ہی خاموش رہیں گی اور سیاستدانوں کو کہہ دیا جائے گا, ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے گا کہ آپ احتجاج کرتے رہیں, یوں تو پھر احتجاج کرتے رہیں گے, نہ تو یہ ایک دوسرے کا کبھی مینڈیٹ تسلیم کریں گے, تو نہ ہی یہ اسٹیبلش ہو پائے گا کہ دھاندلی کس حد تک ہوئی, کون سے پول جو حلقے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہوئی, کیا پورا الیکشن دھاندلی ہوا, کس حد تک یہ فری اینڈ فیئر ہوئے, کس حد تک دھاندلی, عدالتوں نہیں جا کے ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے. تو اب تو اس وقت جو صورتحال چاہ رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ پورا الیکشن جو پروسیس ہے اس کے اوپر سوالیہ نشانات ہو گئے ہیں. عدالتی ایکشن لیں, سپریم کورٹ ایکشن لے, یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. آئین کے اندر سو موٹو کی پاور رکھی گئی ہے, یہ اس لیے تو رکھی گئی ہے کہ جب دیکھا جائے قوم ڈیوائڈ ہو رہی ہے, بد امنی پھیل رہی ہے, سیاسی عدم استحکام ہو رہا ہے, معاشی عدم استحکام ہو رہا ہے, تو اس وقت ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے. قاضی فاضل صاحب کے اوپر الزامات لگے ہیں, نو ڈاؤٹ ان کی پوزیشن کنٹروورشل ہوگی. باقی ججز ہیں, آنریبل ججز ہیں, کمپیٹنٹ ججز ہیں, ان کے پاس کیپیسٹی ہے, لیگل نالج ہے, وہ اس کنٹروورسی کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ وہاں پہ انہوں نے اس تمام سیاسی جماعتوں کو بلانا ہے کہ آپ لے آئیں, اپنے ثبوت لے آئیں, وہاں پہ سننا جائے گا. جب کسی سیاسی جماعت کو بڑے عدالتی فورم پہ سنا جائے گا تو ان کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ ہمیں ریلیونٹ ریمیڈی ملے گی. ہمارا ساتھ اگر کوئی ظلم ہوا ہے, کوئی زیادتی ہوئی ہے, تو اس کو ریڈریس کیا جائے گا, وہ اس کا نقصان ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا. تو عدالتیں ہوتی اس لیے ہیں, یہ کوئی جب قوم پہ مشکل وقت آتا ہے, قوم ڈیوائڈ ہونے جا رہی ہوتی ہے, قوم کسی مسئلے میں پھنس جاتی ہے. اس وقت الیکشن کے حوالے سے قوم مسئلے میں پھنس چکی ہے, ہر سیاسی جماعت کا اپنا موقف ہے. تو اس وقت جو ہے وہ صرف عدالت کی ہوتی ہے, عدالت نے ہی قانون کا سہارا لینا ہوتا ہے, اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ہر پارٹی کے موقف کو سننا ہے اور اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا ہے. ڈیفینیٹلی اب وقت آ چکا ہے کہ قوم کو اکٹھا کرنا ہے, جو بد امنی کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے اس کو ختم کرنا ہے, معاشی طور پہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, لوگوں کو جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. لیکن اس وقت ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں, وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں, اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے جو الیکشن کے حوالے سے مسائل ہیں ان کے حوالے سے آواز اٹھا رہی ہیں, لیکن جینوئن طور پہ اگر کسی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو وہ اس وقت کچھ ادارے کے پاس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میں نے احتجاج کرنا ہے, میں کسی ادارے کو نہیں مانتا. اس وقت جو ہے جو کریڈیبلٹی ہے وہ سپریم کورٹ اپنی ثابت کرے, قوم کو اس جو پریشانی کی کیفیت ہے, دکھ والی جو کیفیت ہے, جو قوم کو تقسیم کرنے والی کیفیت ہے, اس قوم کو نکالے, اپنا رول ادا کرے. اور یہ سپریم کورٹ کو جو رول ہوگا اس وقت وہ صدیوں یاد رکھا جائے گا. قوم ممنون رہے گی, قوم سپریم کورٹ کی ہمیشہ تعریف کرتی رہے گی. جب قوم کے اوپر وقت آیا, مشکل آئی, مصیبت آئی, قوم ڈیوائڈ ہونے جا رہی تھی, سپریم کورٹ نے سٹیپ لیا, سپریم کورٹ نے ایکشن لیا, الیکشن کمیشن کو بلایا, سیاسی جماعتوں کو بلایا, ان کو سنے گی, پھر دیکھے گی بھی کس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے. تو اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو ذمہ داری آتی ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر آتی ہے, اور قاضی فائزی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ بینچ بنائے. ضروری نہیں قاضی صاحب اس بینچ میں بیٹھے, ان کی پوزیشن کنٹروورشل ہوگی ہے, علیحدہ بات ہے. باقی ججز ہیں, کیا سپریم کورٹ میں صرف قاضی فائزی سر ہے کیا؟ نہیں, باقی ججز ہیں, ان کو جو ذمہ داری سونپ دی جائے اور وہ فل بینچ بنا کے جو ہے فل کورٹ بنا کے وہ فیصلہ دیں, تاکہ یہ جو قوم کو تقسیم کرنے کی ایک مہم چل رہی ہے یہ ختم ہو, پاکستان کے اندر استحکام ہو, اور لوگوں کو جو ہے 2 وقت کی کم از کم اتنا تو کر دیں. اس عوام کے اوپر خدا را جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں, طاقتور لوگ ہیں جن کے پاس فیصلے کرنے کی اتھارٹی ہے, اتنا تو اس قوم کے اوپر رحم کر دیں کہ 3 وقت کی تو نہیں 2 وقت کی یہ قوم روٹی کھا سکے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.